اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدہ، آپ کی اوصاف حمیدہ کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ آج بھی اسی عنوان کو ہم کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مزید جو صفات مبارکہ ہیں، جو اوصاف حمیدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیرت مبارکہ کے جو مختلف گوشے ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی سحر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ آج کی بزم میں بھی مہمان شخصیات بھی موجود ہیں جناب، لیکن اس سے پہلے بس کچھ صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، شہنشاہ کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کمالات ظاہری اور باطنی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اس دنیا میں بھیجا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ہر پہلو کو، ہر موقع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ اس وقت کہاں کیا بات کرنی ہے، کس زندگی گزارنے کے کون سے پہلو کو کس طرح سے گزارنا ہے، کہ خواہ وہ کوئی بھی معاملات ہوں، آپ ہر شعبہ زندگی میں دیکھ لیں، ہر موقع پر خواہ وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق و کردار ہو، سیاست ہو، نظام حکومت ہو، یا پھر انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، خانگی معاملات ہوں یا پھر مملکتی معاملات ہوں، ہر شعبے میں غرض کہ زندگی کے ہر پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ زندگی جب ہم گزارتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، سیرت طیبہ سے جب ہم سبق حاصل کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہمیں دارین میں فلاح حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں اور مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھیں گے جناب۔ آج بھی ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات جو گاہے بگاہے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتی ہیں، میری پہچان کو دیتی ہیں، آج بھی ہم نے انہیں زحمت دی ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں مل کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ احسان اللہ کا، سلامت رہیے۔ ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت تشریف فرما ہے، مذہبی اسکالر ہیں، بہت عمدگی سے بولتی ہیں، بہت جو ان کی جو خاص طور پر جو صلاحیت میں دیکھ رہی ہوتی ہوں وہ ہے کتب کا مطالعہ، اور وہ مطالعہ ماشاءاللہ ان کی گفتگو سے نظر بھی آتا ہے۔ سعدیہ سعید ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سعدیہ، ورحمۃ اللہ مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ آپ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے گزشتہ بزم میں بھی گفتگو کی، آج بھی اخلاق کریمانہ، اخلاق حسنہ کے تعلق سے آج گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں خواتین کے تعلق سے، کیونکہ خواتین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ احسانات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کو جو بالخصوص خواتین کے حوالے سے ایسے قواعد و ضوابط عطا فرمائے کہ عورت کو معاشرے میں ایک بہتر مقام عطا فرمایا جو اس سے پہلے، اسلام سے پہلے نہیں تھا، اس پر کچھ کلام فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود، لاکھوں سلام محسن انسانیت، پیکر رحمت اور محسن نسواں پر، جنہوں نے خواتین کو ان کا احترام کرنا سکھایا، جنہوں نے ان کو ان کے حقوق دلائے اور زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے قواعد و ضوابط مرتب کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بہنیں 3 بیٹیاں ہیں، ان کی اچھی طرح وہ پرورش کرے، تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے، اور جب وہ سن و بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح کا بندوبست کرے تو اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ نہیں یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں راستے میں جا رہا تھا، وہ ابا ابا پکار رہی تھی، کنواں نظر آیا، میں نے اس میں دھکیل دیا، وہ ابا ابا پکارتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو اتنا روئی کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ
अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर हराम फरमाया माओं की नाफरमानी और बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना। क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने किस गुनाह के बाद अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया। फिर अरब के पसमानदा माशरे ने ये भी देख लिया कि वह अजीम बाप अपनी अजीम बेटी की ताज़ीम में खड़ा हो जाता है और मस्जिद नबी पर अपनी चादर बिछाकर अपनी बेटी को बिठाता है। तो आपने बेटियों से मोहब्बत करके नफरत को यकसर मिटा दिया और बेटियों को रहमत करार दिया। इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवियों के साथ आपने हुस्न सलूक करके उन्हें हुस्न सलूक के मर्तबे पर फाइज किया। अज़वाज मुतहहरात के साथ आपका कितना अच्छा रवैया था जो कायनात के लिए बेमिसाल नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवियों के साथ जितना हमदर्द और मुखलिस होगा उसका ईमान उतना ही कामिल होगा। ज़ैनब देखिए कि जब हज़रत खतीजा के विसाल का वक्त करीब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, उनके सराहने बैठ गए, उनकी दिलजोई करने लगे। तो वो रोने लगी कि नबी की बीवी थी, खिदमत का हक अदा ना कर सकी। तो कहा अगर कोई गलती हो गई हो तो दरगुजर फरमाइएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी उनका दिल रखा और कहा खतीजा खुश हो जा, मेरे रब का वादा है कि दुनिया में भी तू ही मेरी बीवी है और जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी होगी। तो आपने बीवियों के साथ उसने सलूक करके उन्हें आला मकाम अता फरमाया। इसी तरह देखिए कि जिस औरत को कनीज समझा जाता था आपने उस औरत को माँ के दर्जे पर फाइज करके उसके कदमों के नीचे जन्नत की बशारत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ जिंदा होती, अगर मुझे आवाज़ देती कि मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के चला जाता कि माँ मैं हाजिर हूँ। इसी तरह आप ये देखिए कि जंगे उहद के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं था, इक्का दुक्का कोई शख्स था, इधर देखता हूँ तुम में अम्मारा, उधर देखता हूँ तुम में अम्मारा। उम्मे अम्मारा का एक बेटा था, उसका नाम हबीब था, जो सहाबी रसूल थे। वो सफ़र पे जा रहे थे तो मुस्लिमा के हत्थे चढ़ गए। मुस्लिमा वो शख्स था जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था। उसने तलवार उठाई और हबीब से कहा कि कह दो कि अल्लाह का रसूल मैं हूँ। तो उसने कहा मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है। मुस्लिमा ने हबीब के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन उसकी ज़बान पर हक की आवाज़ थी। जब उम्मे अम्मारा को ये पता चला तो बैठी थी, खड़ी हो गई और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर झूठा डाका डालने वाले से बदला मैं खुद लूंगी। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खालिद बिन वलीद को मुस्लिमा के मुकाबले में फ़ौज लेके भेजा तो हज़रत उम्मे अम्मारा फ़ौज में शामिल हो गई। और आप ये देखिए कि सूरज गुरूब होने के साथ साथ जो है उम्मे अम्मारा की तलवार ने मुस्लिमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो आप देखिए क्या मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिलाया कि जिस औरत को कोई हक हासिल नहीं था आपने उससे जंग में शरीक करके उसको शहादत के मनसब पर फाइज किया। औरत को विरासत में उनका हक दिलवाया। अज़वाजी ज़िंदगी में निभा ना होने की सूरत में अगर मर्द को तलाक का हक हासिल हुआ तो औरत को खुला का हक हासिल हुआ। तो लाखों दुरूद लाखों सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हमें बेटी की हैसियत से भी इज्जत हासिल है, बीवी की हैसियत से भी इज्जत हासिल है, माँ की हैसियत से भी इज्जत हासिल है और बहन की हैसियत से भी इज्जत हासिल है। तो ये सारे हुकूक जिनके हम उम्मती हैं आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जितना भी फ़ख्र करें कि हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जिनकी वजह से आज हमें इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है और हमें हमारे सारे हुकूक दिलवाए। आज ख़वातीन की अंजुमनें हैं, मुज़ाहरा कर रही हैं कि आज औरतों को कोई हुकूक हासिल नहीं, लेकिन हम तारीख़ का मुताला करें तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें 1400 साल पहले हमारे हुकूक दिलवा गए। बेटी को रहमत बना गए, बीवी को इज्जत बना गए और माँ को जन्नत बना गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी माँ के पैरों तले जन्नत देकर जन्नत की बशारत। और जब वालिद अपनी बेटियों की परवरिश ऐसे करे तो उसी बेटी के लिए बाप की वजह से बेटी की वजह से बाप को जन्नत की बशारत। और अगर बीवी है तो फिर शौहर की गमगुसार है, उसकी राजदार है, उससे मोहब्बत करने वाली है। तो ये ख़वातीन के हवाले से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरत को जो हुकूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अता हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल अता हुए, तो इसकी तो मिसालें हमें कहीं और नहीं मिलती हैं। हमारे साथ सादिया मौजूद है। सादिया, अगर हम बात करें और मज़ीद गुफ्तगू को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई शफ़ीक़ुल तबा शख्सियत के मालिक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस अगर खुसूसियत से हम बच्चों पर शफ़क़त की बात करें तो बहुत ही शफ़ीक़, बच्चों पर बहुत मेहरबान। इसकी कोई अमसाल आप फरमाइएगा।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اور تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کی گفتگو چل رہی ہے اور اس میں بہت خوبصورت پہلو بچوں سے محبت کے حوالے سے. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بوسہ دیا تو وہیں ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں. کسی ایک وقت نے آ کر پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو شفقت بھی فرماتا ہوں، میں بوسہ بھی دیتا ہوں. کہا ہم تو اپنے بچوں کو نہیں پیار کرتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت نکال لی تو میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پتہ چلا کہ بچے کتنے خوبصورت اور کتنے معصوم ہوتے ہیں. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق جب بچوں نے دیکھا، ایک یہودی کا 13 سال کا بیٹا کہ جس نے اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آ کے بیٹھا رہتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو تکتا رہتا. کچھ عرصے وہ نہیں آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں نہیں آ رہا؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ بیمار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس چلے گئے اور جا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا. وہ روز انتظار کرتا تھا کہ سرکار آئیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو گود جب اس کے گود اپنے اس میں رکھا، اس کا سر اپنی گود میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر مبارک میں سر پر اس کے انگلیاں پھیرنے لگے. تو اس کے ماں باپ تک رونے لگے اور کہا کہ بیٹا جب یہ اتنا خوبصورت شخص ہے تو اس کا دین کیوں نہیں قبول کرتے؟ اور اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جان لیا تھا کہ اس کا آخری وقت ہے تو اسے کلمہ پڑھا دیا. کلمہ پڑھتے ہی اس کی جان نکل گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کیا. اور پھر حضرت اسامہ بن زید یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ران مبارک پر مجھے بیٹھاتے، ایک پر حضرت حسن کو بیٹھاتے اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے کہ اللہ رب العزت ان پر رحم فرما، ان پر شفقت فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ ہمیں بتایا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اور اس نے مجھ سے خوراک کے لیے کہا، کھانے کے لیے کہا. تو میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھی جو میں نے اس عورت کو دی. تو اس نے دونوں میں برابر تقسیم کر کے دونوں کو کھلا دی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے خاتون آئی تھی، اس نے یہ عمل کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے دونوں کے ساتھ برابری کی. یہی اولادیں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہیں کہ اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. وہ اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم سے بچ گئی کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں، اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود رہا. میں کوئی کام کر لیتا تو سرکار نے کبھی اف نہیں کیا، اور کچھ نہ کروں تو کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرماتے، اتنی شفقت فرماتے کہ ایک یہودی کا بیٹا کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا اور چچا نے ساری جائیداد ضبط کر لی، تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں تیرا لباس ایسا ہو گیا ہے کہ میں چچا کے پاس جاتا ہوں اور اس سے کچھ لے کر آتا ہوں. تو چچا کے پاس گیا تو اس نے دھتکار دیا. روتا ہوا گھر آ رہا تھا، راستے میں کسی شخص نے کہا اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مدینے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کے کہو، وہ تمہیں دیں گے. وہ پہلے بچہ اپنے گھر گیا، اپنی ماں سے اجازت لیا. تو ماں نے کہا دیکھ بیٹا اپنے دین کو نہیں چھوڑنا. تو کہا ماں بے فکر رہے، میں اپنے دین پر قائم رہوں گا. جب سرکار کی بارگاہ میں وہ پہنچا بچہ تو اس نے عرضی پیش کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں پہلے بتا دوں کہ میں دین قبول نہیں کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے اور مسکرا کر کہا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا میری ماں کے پاس لباس نہیں ہے، میرے چچا نے دینے سے منع کر دیا، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر عطا کی اور کہا لے جاؤ. اور جب وہ لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا تو کہا جب وہ اتنا سونا ہے تو اس کا دین کیوں نہیں قبول کرتے؟ آؤ ہم دونوں دین کو قبول کریں. تو یہ سرکار کی شفقت، سرکار کی محبت بچوں کے ساتھ کہ دین اسلام میں جوک در جوک لوگ داخل ہوتے گئے. اور آقا کی سیرت نے بتا دیا
دیا کہ بچے تو پھول کی مانند ہوتے ہیں، بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جس راہ پہ چلاؤ گے وہ چلیں گے، ان سے محبت کرو گے تو بدلے میں بھی محبت پاؤ گے. اور ہمیں محبت کے واقعات بہت ملتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیٹھ مبارک پر، اپنے شان مبارک پر اپنے نواسوں کو اٹھایا کرتے تھے اور پھر ان سے کہا کرتے تھے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے کہتے تھے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر. نماز میں اگر آ جائیں تو سجدے طول کر دیا کرتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے تو بہت واقعات ہیں. اب ساری رات بھی بولتے رہیں تو یہ وقت کم پڑ جائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی اور اس کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. اور جس طرح سے بچوں کے واقعات کے تعلق سے سعدیہ نے بھی بہت خوبصورت انداز سے ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بچوں سے شفقت فرمایا کرتے تھے. اب ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں ان سے محبت سے پیش آئیں اور ان کی تربیت ایسی کریں کہ جیسا کہ تربیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کرنے کا حق ہے، ویسی تربیت کی جائے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب گفتگو کی جا رہی ہے سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے، اور ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو شخصیات ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ. وقفے پہ جانے سے قبل ہم بچوں پر رسول خدا احمد مجتبیٰ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی کہ آپ کتنی شفقت فرماتے تھے بچوں سے. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بچہ اگر بیٹھا ہے، ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں پہلے سلام میں پہل کی جائے، ہمیں بڑھ کر کرسی دی جائے، ہم سے بڑھ کر سب سے پہلے رابطہ کیا جائے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں بچوں کے ساتھ بھی پہل فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے، اور بے شمار واقعات اس تعلق سے ملتے ہیں. آپ کی جانب بڑھیں گے اور اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے. اگر ہم عیادت کی بات کریں کہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی بھی کرتے تھے اور خبر گیری فرماتے تھے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر جاتے تھے، ان کو دلاسا دیتے تھے، انہیں تسلی دیا کرتے تھے. اس تعلق سے بھی میں چاہوں گی کہ کچھ روشنی ڈالیے گا. آج ہم رحمت للعالمین کی حیات طیبہ پر گفتگو کر رہے ہیں. تو رحمت للعالمین کا رحمت جو ہے وہ مسلم، مشرک، کافر سب پر یکساں چمک رہی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو 75,000 ملائکہ اس پر سایہ رکھتے ہیں، اور جتنے قدم وہ چل کے جاتا ہے ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 1000 درجات بلند کر دی جاتے ہیں، اور 1000 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں. اور جتنی دیر وہ مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپے رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی کہتا ہے کہ تیرا آنا مبارک، تیرا چلنا مبارک، جنت میں اعلیٰ منزل پر فائز ہو گیا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، جنازوں میں شرکت فرماتے، تعزیت کے لیے گھروں پر جاتے اور انہیں صبر کی تلقین کرتے. ایک مفلوق الحال خادمہ بیمار تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کا حال دریافت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی، عیسائی اور فقراء، مساکین سب کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اگر بیمار ہوتے اور ان کا حال دریافت کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی لڑکا کیا کرتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا بیمار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سراہنے جا کے بیٹھ گئے. اس کی دل دیکھیے جو رحمت للعالمین ہے، جن کے لیے کائنات سجائی گئی، اس کے سراہنے جا کر بیٹھ گئے اور اسے اسلام کی طرف راغب کیا. تو اس کے والد نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کے حکم کی اطاعت کرو. تو وہ خوشبخت اسی وقت اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا. دیکھیں یہاں فلسفہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے غریب شخص کی عیادت کو جاتے. ایک غریب شخص بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو اس کا انتقال ہو گیا. تو رات اندھیری ہو چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی گئی. تو صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، فوراً اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک جنازہ گزر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
احترام میں کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو ایک کافر کا جنازہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو انسان، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ہمیں احترام انسانیت کا درس دیا کہ چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھے آپ اس کی عادت کے لیے جائیے، اس کی مزاج پرسی کریں، اس کی گھر اگر کسی کی فوتگی ہو جائے تب تعزیت کے لیے جائے۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پہلے شوہر ابو سلمہ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گھر آئے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ان کی آنکھیں بند کی، اور فرمایا کہ جب روح قبض ہو جاتی تو آنکھیں پیچھے چلی جاتی ہیں، تو لوگ زارو قطار رونے لگے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما، اس کے درجات بلند فرما، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اور اس کے لیے اس کو روشن کر دے۔ تو آج ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، جنہوں نے ہر دور میں ہمیشہ ازل سے ابد تک جب تک وہ اس دنیا میں زندہ رہے بیماروں کی عیادت کی، لوگوں کی دل جوئی کی، لوگوں کو انسانیت کا احترام کرنا سکھایا کہ ہر ایک کی دل جوئی کرو، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جنازوں میں شرکت فرماؤ۔ اگر آج ہم ان کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کریں تو ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ بے شک بلا شبہ، اور آپا یہ ایک تعظیم ہے اور یہ محبت کا ایک انداز بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ اب جائیں ان کے لیے دعا کریں جو بیمار ہے، جس کے لیے ہم جا رہے ہیں، کسی کے لیے اگر ہم تعزیت کے لیے جا رہے ہیں تو دعائے مغفرت کریں، یہی وہ انداز ہے، یہی وہ طریقہ ہے، بلکہ اگر کسی بیمار سے ہم اپنے لیے بھی دعا کروائیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ سعدیہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اور جو وصف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے، وہ ہے خادموں کے ساتھ محبت، خادموں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ خصوصیت جو شفقت آپ نے خادموں کے ساتھ فرمائی ہے، میں چاہوں گی کہ اس پر بھی تھوڑا سا کلام ہو جائے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، تو جیسے تم خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جیسے تم خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہمیں سیرت بتاتی ہے کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غلاموں کے ساتھ کتنی محبت، کتنی شفقت اور کتنی رحمت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیش آتے تھے کہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خادم پر اتنا غصہ تھے کہ اسے مار رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی ابو مسعود جان لو، تو ابو مسعود اتنے غصے میں تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کس کی آواز تھی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے تو میں نے پہچانا یہ تو حضور کی آواز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے خادموں پر ظلم نہیں کرو، اس کو نہیں مارو، تو کہا اسی وقت انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے انہیں آزاد کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو آزاد نہیں کرتا تو جہنم کی آگ تجھے پکڑ لیتی، اور کبھی بھی اپنے خادم کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا۔ اور پھر یہ دیکھیے اگر ہم واقعات کی طرف چلیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مختلف وفد آتے تھے اور اپنے خادموں کو بھی بھیجا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام لے کر۔ تو ایک جس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، ایک دیہاتی شخص تھا، بدو تھا، کسی کا خادم تھا، آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پاس تو کانپ رہا تھا بری طرح، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر رحمت فرمائی اور پوچھا کیا ہوا، کہا آپ مملکت کے سربراہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ جس کا خادم تھا وہ شخص بہت ظالم تھا اور وہ ظلم کیا کرتا تھا اگر کہیں کوئی غلطی کر کے آ جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور کہا کہ میں اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جو خوش گوشت کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتی تھی، تو تم کسی مملکت کے سربراہ کے پاس نہیں کھڑے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شفقت فرمائی، اسی طرح سب پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت رہی، شفقت رہی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے خادموں سے محبت کا ہی درس دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکے کے خادم صبح ہی پانی لے کر آ جایا کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں برکت کے لیے اپنا ہاتھ ڈالتے تھے۔ سردیوں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان کو نہیں لوٹایا اور اس میں تیز سردی ہونے کے باوجود، ٹھنڈ کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ مبارک اس میں برکت کے لیے ڈال دیا کرتے تھے۔ اور حضرت ربیعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرایا کرتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مانگ ربیعہ، کیا مانگتا ہے؟ ایک صبح وضو کروا رہے تھے، حضرت ربیعہ نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے دے دی گئی۔ اللہ اکبر، جن کے زبان اقدس سے جو بات نکل جائے وہ حق ہے اور بے شک برحق ہے۔ تو
تو آپ سوچیں کہ جہاں وہ تسلی دے رہے ہیں کسی پریشان حال کو، کہیں وہ بچوں پر شفقت فرما رہے ہیں، کہیں غلاموں پر شفقت فرما رہے ہیں، اور وہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک فرمان، صرف ایک جملہ کس قدر تسلی بخش ہوتا ہے، کس قدر دل کو تقویت دیتا ہوگا. اور وہ کیا وقت ہوگا جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے. وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیسی آنکھیں ہوں گی. ہمیں کس قدر رشک آتا ہے ان باتوں پر بھی اور ان شخصیات پر بھی. اللہ تعالیٰ ان تمام شخصیات پر کی جو ایک ایک بات ہے، چاہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان سب کی بھی اقوال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات بھی موجود ہیں اور عنوان جناب آج کا ہے رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ. اور اس تعلق سے بہت ہی پیاری گفتگو ہماری موجود اسکالر ہیں جو آج اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں، اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہی ہیں اور قیمتی الفاظ سے بھی نواز رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے احوال بیان فرما رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سعدیہ سعید صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے ہم نے وقفے پہ جانے سے قبل بھی گفتگو کی، بچوں پہ شفقت کی، غلاموں پہ شفقت اور مریضوں کی عیادت کے تعلق سے بھی بات کی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو آپ تو ہیں ہی سراپا رحمت ہی رحمت، ہیں ہی سراپا شفقت. تو اگر ہم بات کر لیں جس طرح سے قبل از اسلام ہم دیکھیں تو اہل عرب جو تھے وہ جانوروں پر بڑی سختی کرتے تھے، بڑے مظالم ڈھاتے تھے، بڑی زیادتیاں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی محبت اور شفقت کا درس دیا، جانوروں کی بھی پاسداری کا درس دیا. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بالکل کہ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم بیوہ کی گود میں یتیم کو دیکھتے اور جانوروں پر لدا ہوا سامان دیکھتے تو آپ دیدہ ہو جاتے اور کہتے کہ جب دھوپ میں جانور گزرے تو تیز تیز چلو، اس سے کہ اگر انسان کو اگر گرمی اور دھوپ لگ رہی ہے تو جانور کو بھی گرمی اور دھوپ لگ سکتی ہے. اور پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جانوروں کے حقوق سنت رسول اللہ سمجھتے ہوئے ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے چہروں پر مارنے اور انہیں داغنے سے منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ایک دوسرے سے لڑانے پر منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں بکری زچ کرتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بکری زچ کرتے وقت تجھے رحم آتا ہے، تیرے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تجھ پر رحم کرے گا. کہتے ہیں نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اسی طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، ان کے پاس کچھ پرندے تھے تو نبی جو بول رہے تھے اپنی بولی میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک جھاڑی سے گزر رہا تھا، یہ مجھے ملے، لے کر آ گیا، لیکن اس وقت سے میری ماں میرے سر پر منڈلا رہی ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم جہاں سے انہیں لے کر آئے تھے وہاں پر چھوڑو تاکہ ان کی ماں کے بے قرار دل کو قرار آ جائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ زینب، ہم اپنے گھر میں اگر بلی کا کوئی بچہ پکڑ لیں تو اس کی ماں جو ہے مسلسل چکر کاٹتی رہتی ہے اور آوازیں نکالتی ہے، اپنی زبان میں ہمیں بتاتی کہ ہمارا بچہ ہمیں دے دو، اور ہم اس کا مطلب کہ ہم چھوڑ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ گدھے کے چہرے کو داغا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت جس نے اس نے داغا. پچھلی امت کا ایک واقعہ ہے کہ زینب، ایک شخص چلا جا رہا تھا، اسے راستے میں پیاس لگی، اس نے ادھر ادھر پانی تلاش کیا تو اسے ایک کنواں نظر آیا. تو اس نے اس زمانے میں چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے، اس نے چمڑے کا جو تھا موزہ نکالا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا
پیاس کی شدت سے ہاپ رہا ہے اور گیلی مٹی کھا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ جیسے مجھے پیاس لگے گی ویسے اس کتے کو بھی پیاس لگے گی. دیکھیے اس زمانے میں چمڑے کا موزہ تھا, اس نے وہ موزے میں پانی لیا اور کتے کو پلایا, تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی. دیکھیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی, غرا رہی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہیں روکا کہ تم یہیں رکے رہو, ایسا نہ ہو کہ کوئی لشکر گزرے تو ان کو تکلیف پہنچائے یا اذیت پہنچائے. دیکھیے رحمت للعالمین کی شان رحیمی تو دیکھیے کہ کتیا اور کتے کے بچوں پر کتنا رحم فرما رہا ہے کہ کوئی گزرے یہاں سے تو انہیں کوئی اذیت نہ پہنچائے, انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک اونٹ فریاد کر رہا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر زار و قطار رو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, اس کے پر دست شفقت رکھا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے مالک کو بلایا, کہا کہ یہ اونٹ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے کھانے کو نہیں دیتا, مجھے تھکاتا ہے, مارتا ہے, چلاتا ہے. تم بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یعنی بے زبان جانور کے ساتھ ہم کوئی زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل فرمائے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک لاغر اونٹ کو دیکھا تو اس کے مالک کو بلایا کہ اس کے خوراک کا خیال رکھو, اس کو مت مارو, اس سے کم محنت لو, زیادہ میں بعض لوگ جانوروں پر رات دن انہیں چلاتے رہتے ہیں, دھوپ ہو گرمی ہو بے پناہ ان پر اذیت دیتے ہیں. پہلے زمانے میں یہی کیا جاتا تھا, لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کی پشت کو منبر بنانے سے گریز کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو اس لیے مسخر کیا کہ دور جگہوں پر جہاں تم نہیں جا سکتے تھے وہاں پر آسانی سے پہنچ جاؤ. تو آپ یہ دیکھیے کہ رحمت للعالمین کی رحمت تو مسلم مشرک انسان جانور حیوان سب پر برس رہی ہے. اور اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اور آپ ہم یہ روزمرہ ہمارے آپ کے سب کے سامنے یہ منظر گزرتا ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ بوجھ جانوروں پر ڈال دیا جاتا ہے اور نہ ہی اسی تعلق سے ان کے خوراک کا احتیاط کی جاتی ہے, خوراک کا خیال کیا جاتا ہے. جناب یہ تمام ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو واقعی جو ضرورت ہے اس اہتمام سے ان کو خوراک بھی دی جائے. تو کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں, وہ بھی مخلوق خدا میں شامل ہیں, اور یقینی طور پر ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ حق ہی ہے کہ ان کو بہتر خوراک مہیا کی جائے. اور پلیز خدارا ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال کر اور جو ان کے اوپر مارا جاتا ہے اس طرح سے بہت زیادہ آپ گریز کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے محبت کی کہ ہم جانوروں پر بھی محبت کریں, جانوروں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آپا ہم نے پڑھا نا کہ آپ بلیوں سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو ابو ہریرہ فرمایا. میں مزید گفتگو کا آگے بڑھاؤں گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے اخلاق حسنہ, آپ کے اخلاق کریمانہ کامل اخلاق کے مالک تھے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے پر ہم پیروی کریں ان کی تو دارین کی دین اور دنیا دونوں کی فلاح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی اس حوالے سے آپ سعدیہ کچھ گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اتنے خوبصورت پہلوؤں کو یہاں بیان کیا گیا. اگر ہم ان سب کا لب لباب دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو قرآن پاک مختلف انداز سے بیان کرتا ہے, بتاتا ہے. ہم نے اس آیت کو بارہا پڑھا کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا, تب بھی آپ نے یہی کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن ہی تو سرکار کا سارا اخلاق ہے. اور پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اتنی بڑی گواہی قرآن پاک دے. پھر یہی قرآن پاک کا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ یا ایھا المزمل ہیں, یا ایھا المدثر ہیں, پھر آپ یاسین ہیں, آپ طٰہٰ ہیں. یعنی جگہ جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی یہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا. اور پھر حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک, کہ اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو اس جہاں کو پیدا نہیں فرماتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کر کے کوئی بندہ مومن اس بات سے تو
ہٹ ہی نہیں سکتا، اس پہلو سے نکل ہی نہیں سکتا کہ اسے کوئی اجر نہ ملے. جب وہ رب کافروں کو اپنے حبیب کی خوشیاں منانے پر نہیں خالی جانے دیتا تو جو سرکار کی سیرت پہ چلیں گے وہ کیسے خالی رہ سکتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہمیں بارہا یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے ہم نے شروع سے لے کے آخر تک اپنے ہر گفتگو کے اس میں مختلف پہلوؤں کو اتنا اجاگر کیا، بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن کن اوصاف کے مالک تھے اور کن کن کیا تمام اوصاف کے مالک ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب، ہر چیز آپ کو قرآن پاک بتائے گی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکمل شخصیت کے مالک تھے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر چیز موجود تھی. کہ انسان زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اگر ہم الگ کر کے بھی دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے کچھ ہی پہلو پر تھوڑی سی گفتگو تو کر سکتے ہیں، لیکن باقی کچھ نہیں بیان کر سکتے. میں اتنی بات کرنا چاہوں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں اگر ہم یہ دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواتین ہیں، خواتین کو اتنی بڑی عزت اور عظمت دی کہ 4 مقرب رشتے عطا کیے کہ وہ عورت کے جس کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ کچھ بھی نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مرتبہ عطا کیا. تو ہم خواتین، اس پروگرام کے ناطے سے میں بتانا چاہوں، ہم خواتین اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر دم شکریہ ادا کریں. آپ کی سیرت کے اوپر عمل کر کے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اس سیرت کا دامن چھوڑ دیا تو جہنم کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک ہم خواتین کے لیے کامل نمونہ اور باقی تمام انسانیت کے لیے. اور ہم کیا غیر جب اس سے اتنی رہنمائی لیتے ہیں تو پھر ہم تو چراغ تلے اندھیرے کے مانند ہو جائیں گے کہ اگر ہم سرکار کی سیرت پر عمل نہیں کرتے. تو بس اللہ اور رب بالکل العزت سعدیہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم زیادہ ہمارے لیے حق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان کا شکر بجا لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن نسواں ہیں، اور اس وقت جو عرب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جہاں پر بیٹی کو شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں بیٹی کی تکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فرمائی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تو اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے. اور کیا کیا بات کریں، کیا ہم اپنی زبان سے اس بات کو کا احاطہ کریں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں اور نہ ہی اس موضوع کو بیان کر سکتی ہیں مکمل طور پر. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.